بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ کریں گے آج ڈیجیٹل سٹیزن شپ کا ٹاپک نمبر ڈیجیٹل پائریسی. اور ڈیجیٹل پائریسی کہتے ہیں جب بھی آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور آپ کو ایسی چیزیں ملیں جس کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن ایکچوئل میں وہ چیزیں فری نہیں ہوتی. یہ جو آپ کو پکچر میں ایک پائریٹ نظر آ رہا ہے، پائریٹ کہتے ہیں بحری قزاق جو ہوتے ہیں جو سمندر میں لوٹ مار کرتے ہیں. اس طرح انٹرنیٹ بھی ایک فلوٹنگ ہے، سمندر کی طرح ایک فلوٹ کرتی ہوئی چیز ہے جس میں یہ پائریٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پائریسی کرتے ہیں کیسے کہ یہ کسی کے آئیڈیاز کو چوری کرتے ہیں، کسی کی لوگوز، فلمز، کلپس ہو سکتے ہیں، وہ ان کی بکس ہو سکتی ہیں، ان کا کانٹینٹ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا، ان کے گانے ہو سکتے ہیں، ان کی پوئمز ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت کچھ جو کچھ ہمیں انٹرنیٹ پر ملتا ہے جو کہ انہوں نے پیسوں کے عوض لگایا ہوتا ہے. یعنی اس کے بدلے میں اگر آپ وہ چیز لینا چاہتے ہیں، ان کا بنایا ہوا کوئی بھی کمپوز کیا ہوا کوئی میوزک ہے اور انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے $10 کا، اور ایک اور سائٹ ہے جو کہ پائریسی سائٹ ہے، پائریٹڈ سائٹ ہے، وہ آپ کو وہ فری آفر کر رہی ہے. تو اگر آپ اس فری والی سائٹ کی طرف جاتے ہیں تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیجیٹل پائریسی کر رہے ہیں. آپ اس بندے کو اس کی چیز کے بدلے پیسے نہیں دے رہے، بلکہ آپ چوری چھپے اس کی چیز استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پائریٹس کی مدد سے جو آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ٹریفک ان کی ویب سائٹ پر جاتی ہے نا، ٹریفک ہوتی ہے وہ ویورز جو کہ فری چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں اور ایکچولی پے نہیں کرنا چاہتے. تو جب ان کی ویب سائٹ کے اوپر زیادہ سارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹریفک بنتی ہے، جس سے ان کو کافی اچھی ہیوج اماؤنٹ ملتی ہے فرام دیئر انٹرنیٹ فیسیلٹی. جو بھی انہوں نے جہاں سے بھی انٹرنیٹ کی اپنی وہ سائٹ بنائی ہوتی ہے، ان کے آپس میں وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، یعنی ان کو ان کی ٹریفک کے بدلے وہ پیسے ملتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوا کہ جس نے جو محنت کی تھی، جو اس کے آئیڈیاز تھے، جو اس کی کریٹیوٹی تھی، وہ آپ نے چوری چھپے کسی کے ذریعے لے لی، اور وہ فائدہ جو اس انسان کو پہنچنا چاہیے تھا جس کی محنت تھی، اس کی بجائے وہ فائدہ ان پائریٹس کو پہنچ رہا ہے. تو یہ ہے ڈیجیٹل پائریسی. Digital piracy is the obtainment and distribution of the digital and intellectual property of others online. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے؟ ان کی کریٹیو آئیڈیاز جو آپ چوری کر رہے ہیں، اور وہ کسی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. دس کین بی میوزک، موویز، بکس. سچ پراپرٹیز آر کاپی رائٹڈ اینڈ آر ناٹ ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ اور اپلوڈیڈ آن لائن وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا اونر. کنسنٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ارادے سے، ان کی اجازت سے، ٹھیک ہے نا. یعنی انہوں نے آپ سے کہا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں $2 پے کریں اور آپ ہمارا یہ کانٹینٹ ہم سے بائی کر لیں، ٹھیک ہے نا، بالکل تھرو پراپر چینل. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوسری ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور وہی کانٹینٹ فری لے لیتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کاپی رائٹ کلیم آپ کے اوپر آ سکتا ہے. آپ اگر وہ میوزک یا ویڈیو یا وہ کانٹینٹ یوز کریں گے اپنی کسی چیز کو بنانے کے لیے، تو آپ کاپی رائٹ کلیم کے اندر یا اس قسم کی چوری کے زمرے میں آ جاتا ہے وہ سب کچھ. سم انڈیویجولس پریفر ڈاؤن لوڈنگ پیریٹڈ سافٹ ویئرس اینڈ پروگرامس انسٹیڈ آف سبسکرائبنگ ٹو دا سروسز اور بائنگ اے کی نمبر. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو نئے پیسے پے کرتے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. آپ دیکھیں کچھ اس قسم کی اپلیکیشنس ہوتی ہیں، جیسے اب آج کل اگر آپ دیکھیں کہ نیٹ فلکس وغیرہ ہے، اس پہ آپ پے کیے بغیر نہیں جا سکتے. لیکن نیٹ فلکس کیونکہ انہوں نے اپنا سائبر سسٹم بہت افیکٹو رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کو کوئی بریچ نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے نا مداخلت کر کے اندر جا نہیں سکتا، اس کو بریک نہیں کر سکتا. لیکن کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جن کی جو آپ کہیں سائبر ان کا جو نیٹ ہے نا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے، تو لوگ وہاں سے وہ چیزیں چوری کر لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں فالس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے، پائریٹڈ سافٹ ویئر کو استعمال کر کے. تو بجائے اس کے کہ وہ سبسکرائب کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں یا خریدیں ان کی نمبرز کو یا ان کوڈز کو جن کی وجہ سے وہ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹلی پائریٹڈ سافٹ ویئر کی طرف چلے جاتے ہیں. سچ این ایکٹ نیڈس فائلز کالڈ کریک ٹو ڈاؤن لوڈ. اب ایسی فائلز جو ہوتی ہیں نا وہ کریک کے نام سے انہوں نے رکھی ہوتی ہے پائریٹڈ سافٹ ویئر کی ویب سائٹ کے اوپر. اور
یہ لوگ بڑا خوشی خوشی یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو کریک فائل ہے وہ لے رہے ہیں پائریٹڈ فارم میں بغیر پیسے دیے، وہ ان کے اپنے لیے کتنی ہارمفل ہے. ان کے کمپیوٹر میں جتنا ڈاٹا، کوئی ان کی پکچرز ہیں، موویز ہیں، یا ان کا کوئی پرسنل ڈاٹا ہے، یا ان کی فیملی پکچرز ہیں، یا اور بھی کوئی بینک اکاؤنٹس یا کوئی پاسورڈس وغیرہ ان کے کمپیوٹر میں، یا ان کی کوئی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کے اندر، وہ کریک کرتا ہے سسٹم، نہ صرف ان چیزوں پر جو انہوں نے سبسکرائب کیے بغیر لینی ہوتی ہیں، بلکہ ان کے اپنے بھی ڈیوائسز جو ہیں نا وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر ان کا ڈاٹا آگے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. تو بی کیئرفل بیفور ڈاؤن لوڈنگ اینڈ رننگ دوز فائلز آن یور ڈیوائس. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. آج کل تو ہم ہر فون میں دیکھیں، اگر اینڈرائڈ فونز ہیں یا آئی فونز ہیں یا ہمارے ابھی لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں، تو ان میں ایک خاص ہمارا سیکیورٹی سسٹم لگا ہوتا ہے جو ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ ویب سائٹ جو ہے نا ہارمفل ہے، اور آپ اس کو مزید کنٹینیو نہ کریں اس سائٹ کے اوپر، اور آپ اس کو ابھی جو ہے نا ڈیلیٹ کر دیں اپنی ہسٹری میں سے. دے آر ہارمفل ویب سائٹ دیٹ آفر دیم آر ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ. اور یہ وہ سائٹس ہیں جو آپ کو وہ چیز مہیا کر رہی ہیں جو چوری کا مال ہے، ٹھیک ہے نا، چور بازار ہے سمجھ لیں ایک طرح کا. اور آپ چور بازار کے اندر بیٹھے ہوئے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خود سیف ہیں. آپ کا اپنا ڈاٹا بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر آپ کسی کی چیز بغیر پیسے دیے اٹھانا چاہ رہے ہیں، چوری کرنا چاہ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی بھی کوئی چیز آگے جا کے بکنے جا رہی ہے اسی طرح چوری ہو کر. ڈیٹا بریچ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بریچ از وین اے سائبر کرمنل ہیز ایکسیس ٹو اے کمپنی اور آرگنائزیشن ڈیٹا بیسز ود آل یوزرز کلائنٹس سینسٹیو ڈیٹا. اب ڈیٹا بریچ کیا ہے؟ کسی بھی کمپنی کی کوئی ویب سائٹ ہے، یا کسی کمپنی کا کوئی انٹرنل کمپیوٹر کے اندر جو ان کا چل رہا ہے سسٹم، اس کے اندر کوئی بریک انٹو کر لیتا ہے، یا اس تک ایکسیس حاصل کر لیتا ہے، وہ کوڈز پکڑ لیتا ہے یا ڈی کوڈ کر لیتا ہے، تو وہاں ان کے جتنے کلائنٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، اور ان کو خاص قسم کے جیسے بینکس وغیرہ ہیں نا، اور یا اگر آپ دیکھتے ہیں یہ موبائل کمپنیز جتنی ہیں، اب ٹیلی نار پہ بھی اور جیز پہ بھی یہ ہیکس ہوئے ہیں یہ. اور بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں سے جو ہے نا، اگر انہوں نے ایزی لوڈ کروایا ہوا ہے تقریباً 300 400 یا 2000 3000، تو وہ ان کے پیسے غائب ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایون کہ آج تک جیز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے ڈلواتے ہیں اور ہم اس کو یوز نہیں کرتے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ کیا ہے؟ بریچ اس میں ہوتی ہے. اور کوئی اور تھرڈ پارٹی جو ہے نا، جو پائریٹڈ فارم میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ آپ کے اکاؤنٹس تک ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں، اور وہاں سے پیسے خود اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، اور کمپنی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، اور جو کلائنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کا فائدہ نہیں پہنچتا، الٹا نقصان میں رہتے ہیں دونوں. تو اس کو کہتے ہیں بریچ کرنا. وچ مائٹ الاؤ دا سائبر کرمنل ٹو ایکسیس ادر اکاؤنٹس اینڈ ڈیٹا لنک ٹو دا ای میل اکاؤنٹ ان دا انفلٹرڈ ڈیٹا بیس. اب انفلٹرڈ ڈیٹا بیس میں اس کے علاوہ اگر بینکس کے اندر دیکھیں، یا اور چھوٹی موٹی کوئی سائٹس ہیں، یا دراز.com ہے، یا امیزون وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی سائٹس ہیں، تو اگر وہ فلٹرڈ ڈیٹا بیس ان کا نہیں ہے نا، تو وہ ای میل اکاؤنٹس جتنے ہیں نا، جو لوگوں نے ادھر اکاؤنٹس بنائے ہوئے، وہ سب کچھ ان کے اے ٹی ایم کارڈ، ان کے ویزا کارڈس کے ساری معلومات جو ہے نا، اور ان کے پاسورڈ، وہ سب یہ لوگ پائریٹس جو ہے نا وہ ڈیجیٹل بریچ کی وجہ سے اپنے پاس لے جاتے ہیں. گوگل ہیز ٹو الارم یو وین a data breach happens in one of the app or program you have an account for. اور اگر دیکھیں تو گوگل جو ہے نا، اس نے ایک خاص قسم کا سسٹم رکھا ہوا ہے، یعنی ایک سیکیورٹی سسٹم ہے اراؤنڈ دا وال ان کی ویب سائٹ کے، کہ کوئی بھی بریچ نہیں ہو سکتی. جتنا بھی آپ دیکھیں جی میل کے اوپر کتنے لوگوں نے، ملینز آف پیپل جو ہیں جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا، اور آج تک ہمیں ایسا فیل نہیں ہوا کہ ہماری ای میل تک کسی نے ایکسیس کیا ہو یا ہیک کرنے کی کوشش کی ہو ہمارے ڈاٹے کو ود ان دا کروم یا گوگل کی کسی بھی چیز کو جو ہم یوز کر رہے ہیں، وہ چاہے پلے اسٹور ہے یا گوگل کی اور جتنی بھی آفرز ہیں. تو ان کا بریچ سسٹم جو ہے نا وہ کافی افیکٹو ہے، یعنی کوئی ان کو بریک انٹو نہیں کر سکتا.
اور اگر کوئی آپ کی اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے یا ہیک کرنا چاہتا ہے تو آپ کو باقاعدہ ایک ای میل آتی ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے گوگل کی طرف سے کہ آپ کے فلاں فلاں جگہ پر اس لوکیشن پہ کوئی ڈیوائس ہے جو آپ کے پاسورڈ کو ان کر رہی ہے اپنی اس ڈیوائس کے اوپر، اور کیا یہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے. آپ اگر آپ ہیں تو آپ اس ای میل کو اگنور کریں، ادروائز آپ جو ہے نا اپنا اپڈیٹ کر لیں اپنی سیکیورٹی انفارمیشن کو. وہ آپ کا پاسورڈ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اور پرسنل انفارمیشن ہو سکتی ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 3 ڈیوائسز ہیں اور آپ نے اپنی ایک ڈیوائس کی ای میل دوسری ڈیوائس میں بھی کر دی، جیسے بچوں کو ہم دیتے ہیں موبائل یوز کرنے کو تو ہم ان کے ٹیبلیٹس کے اندر بھی اپنا ای میل لگا دیتے ہیں، تو آپ کو اپنی ڈیوائس کے اوپر فوراً الرٹ آ جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آپ کا ای میل اور پاسورڈ یوز کیا گیا ہے فلاں فلاں ڈیوائس کے اوپر. تو کیا یہ آپ ہی ہیں یا کوئی اور ہے؟ اگر کوئی اور ہے تو آپ اپنی سیکیورٹی کی جو اپڈیٹ ہے وہ کریں فوراً سے، اپنی انفارمیشن جو ہے. تو یہ تھا ڈاٹا بریچ کا ہمارا ٹاپک. اب ہم آگے چلیں گے فراڈلنٹ کی طرف. فائنینشیل فراڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فائنینشلی فراڈ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں سے جو آپ کا ایکچوئل پیسوں کا اکاؤنٹ ہے اس میں سے اگر آپ کو کوئی دھچکا لگتا ہے، آپ سے کوئی پیسے اڑا کے لے جاتا ہے، اس کو فائنینشیل فراڈ کہتے ہیں. دھوکہ بازی سے آپ کے پیسے اڑا لینا آپ کے اکاؤنٹس میں سے. وہ کسی قسم کا بھی اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا سا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، یا وہ ایک بہت بڑا بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے. این ای میل سیکنگ فار ڈونیشنز فار اے چیریٹی آرگنائزیشن or joyful news of winning a vacation to Europe and the need for your banking details, or or a website selling false products could all be used by a cyber criminal to deceive the victim into گرانٹنگ شیئرنگ ایکسیس ٹو پرسنل ڈاٹا. اب تھوڑا سا بلر ہے، مجھے بچے نے بھیجا تھا ماشاءاللہ، لیکن یہ پکچر تھوڑی سی بلر تھی تو مجھے پڑھنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. اب میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں ڈیٹیل کہ اگر آپ کو ایک ای میل آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ پلیز ہم اندھے بچوں کے لیے یا ڈیف بچوں کے لیے یا جانوروں کے لیے ایک چیریٹی ہماری آرگنائزیشن اور ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں ڈونیشنز دیں. یا آپ کو ایک ای میل آتی ہے بڑی جوائفل سی کہ اب مبارک ہو، آپ جیت گئے ہیں ووکیشن یورپ کا، یا یورپ کا ٹرپ جیت گئے ہیں، اور آپ ہمیں اپنی بینکنگ ڈیٹیلز دیں تاکہ ہم آپ کا جو ہے نا ٹکٹس وغیرہ اور یہ سارا ارینجمنٹ کر سکیں اور آپ کی رہائش کا. اور یا اس کے علاوہ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جو ایسی پروڈکٹس بیچ رہی ہے بہت کم دام میں، جیسے آئی فون ہے، اگر اس کی قیمت 1,00,000-2,00,000 روپے ہے اور اس فالس ویب سائٹ کے اوپر اس کی قیمت 15,000 20,000 لگی ہوئی ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ کو پاسورڈ کو اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اصل میں آپ کو 14-15 ہزار کا آئی فون نہیں دے رہے بلکہ آپ کے اکاؤنٹ کے سارے پیسے اڑانے کے چکر میں ہیں. تو دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے نا ایسی ویب سائٹس کے اوپر کہ اتنی مہنگی چیز آپ کو اتنے کم داموں میں ملے، ممکن نہیں ہے. لیکن بعض لوگ بہت لالچ میں جا کر اپنا سب اکاؤنٹ نمبرز اور ایسے پاسورڈ وغیرہ جو ہے نا ایکسیس دے دیتے ہیں، تو پھر ان کو اس چیز کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ سائبر کرمنل ہوتے ہیں جو آپ کو دھوکے سے جو ہے نا اس چکر میں، اس جال میں پھنسا دیتے ہیں. اور جو وکٹم ہوتے ہیں، یعنی وکٹم تو آپ ہیں نا جن کے پیسے اڑ گئے، آپ وکٹم ہیں اس چیز کے، اور آپ ان کو گرانٹ کر رہے ہیں، کیا چیز شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اپنا پرسنل ڈیٹا کا ایکسیس کہ وہ آپ کو ایکسیس کر سکیں، آپ کے پرسنل ڈیٹا کو اور یوز کر سکیں. اب فراڈسٹر میں امپرسونیٹ اے کمپنی فار وچ یو آر اے کسٹمر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے جیز کے کسٹمر ہیں یا میزان بینک کے کسٹمر ہیں، تو آپ کو میزان بینک کی طرف سے کال آتی ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں جی آپ اپنا پاسورڈ بتائیں یا آپ اپنے اکاؤنٹ نمبر بتائیں، ہم بینکنگ ڈیٹیل آپ سے مانگتے ہیں، اس قسم کے سوال کرتے ہیں. تو اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ہی بینک سے کال کر رہے ہیں یا ہم ایزی پیسے سے کال کر رہے ہیں جس میں آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ امپرسونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، نقل کر کے نا اس کمپنی کی، تو اس کا نمائندہ شو کرتے ہیں. that you update your bank account details, click on a link to pay your subscription. اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک لنک بھیج رہے ہیں، بس آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کر دینا یا کلک کر دینا، تو آپ کے جو ہے نا ساری چیزیں اپڈیٹ ہو جائیں گی. ہمارا سسٹم جو ہے نا اس ٹائم اپڈیٹ میں چل رہا ہے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ
آپ کے فون کے اندر موجود لگے ہوئے سارے پاسورڈ، آپ کی بینکنگ ایپس کے اوپر لگے ہوئے پاسورڈ اور اکاؤنٹ نمبر، وہ سب اس پر ان کو ایکسیس ہو جاتا ہے. اصل میں وہ ایک پرمیشن ٹائپ چیز ہوتی ہے، وہ لنک جو ہوتا ہے کہ آپ پرمیشن دے دیتے ہیں، الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی تصویریں، آپ کے موبائل کا سارا ڈیٹا جو ہے نا اس تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور بلنگ اینڈ پرومسنگ اسپیشلائز سپورٹ اینڈ سروسز، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی لالچ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فلانی چیز فری دے دیں گے یا آپ سے سروس چارجز کم لیں گے. اس طرح کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں تاکہ بندے کو پوری طرح جال میں نا ٹریپ کرتے ہیں. سچ ایز ٹیکنیکل اور میڈیکل اسسٹنس. اس کے علاوہ وہ کس قسم کی لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جی اگر خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کہیں لگ جاتی ہے تو اس کا انشورنس فری ہو جائے گی، یا اگر آپ گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، آپ گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہم آپ کو میڈیکلی اسسٹنٹ جو ہے نا آپ کو بل کم پے کرنا پڑے گا ہاسپٹلز میں، ہم اس کی طرف سے پے کریں گے. اس قسم کی نا لالچ کے وہ حربے استعمال کرتے ہیں. آن لائن شاپ لفٹنگ از اے میتھڈ آف اسٹیلنگ تھنگس اوور دا انٹرنیٹ. اب ایک اور فارم ہے یہ شاپ لفٹنگ کی، اس میں فائنینشیل جو ہے نا فراڈ میں آتی ہے. کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ امیزون پہ گئے ہیں یا کسی بھی شاپ پر گئے ہیں جو جانون ویب سائٹ ہے، اور وہاں سے آپ نے آن لائن کسی چیز کو پرچیز کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے پرچیز کیا، آپ نے پے کر کے پرچیز کیا، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ نے پیسے دے دیے ہیں. ود دا اوفینڈر کلیمنگ دے نیور ریسیو دا شپمنٹ اینڈ ڈیمانڈنگ ریفنڈ. اب جو بندے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی بڑی چلاکی سے وہ پہلے پیسے پے کر دیتے ہیں، اس کے بعد 1 دن یا 2 دن یا جو بھی ان کا ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے نا آپ کا امیزون کا پہنچانے کا یا کسی اور ایسی ویب سائٹ کا، تو اس ڈیلیوری ٹائم کے 1 دن بعد وہ اس ویب سائٹ کے جو ہے نا کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی وہ چلا رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ یا وہاں پر جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کو بار بار ای میل کرتے ہیں جی آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، ہم نے پے کیا تھا اور ہمیں ابھی تک ریسیو ہی نہیں ہوئی شپمنٹ، تو آپ مہربانی کریں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی یہ چیز، آپ ہمارے پیسے واپس کر دیں، ریفنڈ کر دیں ہمیں. اور عجیب قسم کی تھریٹننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کسٹمر کیئر والے جو ہوتے ہیں وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی بندہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی اس نے پیسے دیے تھے ہمیں، ہو سکتا ہے راستے میں ان کو نہ پہنچی ہو، نہ ملی ہو وہ چیز، تو پھر وہ ریفنڈ جو ہے نا کر دیتے ہیں اس بندے کے پیسے. تو اب اس طرح کیا ہوا، اس ویب سائٹ کو نقصان ہوا. ایک تو اس نے چیز دے دی آپ کو اور آپ آگے سے مکر گئے جی ہمیں تو چیز ملی کوئی نہیں، اور آپ کو پیسے بھی آپ کے واپس مل گئے، یعنی آپ کا فائدہ ہو گیا، دونوں چیزیں بھی آپ کے پیسے بھی اور وہ چیز جو آپ نے خریدی وہ بھی آپ کے پاس آ گئی مفت میں. اور نقصان کس کا ہوا، اس ویب سائٹ کا. تو اس کو کہتے ہیں آن لائن شاپ لفٹ کرنا، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، بہت ساری ویب سائٹ میں ایسا ہو جاتا ہے. یہی نہیں کہ ویب سائٹ ہی بری ہوتی ہیں، فراڈلنٹ ہوتی ہیں، اصل میں کچھ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جو خود فراڈ ہوتے ہیں اور وہ جینون ویب سائٹس کو جو ہے نا اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی فائنینشلی فراڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ تھے ہمارے ٹاپکس. ہوپفلی آپ کو میری ایکسپلینیشن اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.